السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ معاہدہ آیت نمبر 35۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو وسیلے کا لفظ آیا ہے اس کے تحت بہت خلط ملط ہوتا ہے کہ لوگ دعاؤں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، جس کے اللہ نے قرآن میں اجازت نہیں دی، لیکن یہ آیت کا ریفرنس دے کے، اس کا حوالہ دے کے، اس کا سندرب دے کے ہم سے ویسی دعائیں کرائی جاتی یا کی جاتی ہے، ہم آمین آمین کہتے۔ تو اللہ جو فرما رہا ہے یہاں پر کہ اے ایمان والو، اللہ کا جو خطاب ہے ایمان والوں سے ہے، اللہ سے ڈرتے رہو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اصل میں وسیلہ یعنی وہ عمل، وہ ذریعہ، وہ مادھیم جس سے اللہ کی قربت حاصل ہو، وہ وسیلہ ہے، نہ کہ آپ وسلم کے وسیلے سے ہم دعا کریں یا کسی کے وسیلے سے دعا کریں۔ تو اس کے طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اس کے درس بھی آپ کو کئی علماء کے درس بھی مل جائیں گے کہ وسیلے سے دعا مانگتے نہیں آتی، اور آیت بھی مل جائیں گی۔ اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، مطلب وسیلہ یعنی ذریعہ، ہمارا وہ عمل جس سے ہم اللہ کے قریب تر قریب ہو جائے، وہ عمل دراصل وسیلہ ہے۔ وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرو؟ اب جہاں بھی جہاد آیا تو جہاد یعنی لڑنا، ارے جہاد یعنی کوشش، جد و جہد کرنا، کہ اللہ کے راستے میں ہم جد و جہد کریں، اللہ کی بات پہنچانے کے لیے جد و جہد، اللہ کی بات پر قائم رہنے کے لیے جد و جہد، پھر کسی کو برائی سے روکنے کے لیے جد و جہد۔ جیسے ایمان کے درجے ہوتے ہیں نا، کہ پہلے ہم اس کو کیا ہم میں طاقت ہے تو پہلے زبان سے روکے، اگر زبان سے نہیں مانتا ہے تو پھر طاقت سے روکے، اگر وہ بھی ہم میں استطاعت نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، تو پھر دل سے برا سمجھ لے۔ تو یہ ایمان کا تیسرا پہلو ہے۔ تو جہاد آیا، جہاد یعنی کوشش، ایک ہوتی جہاد کی ابتدا اور ایک ہوتی انتہا۔ ہم ڈائریکٹ انتہا پر پہنچ جاتے ہیں کہ بس جنگ نہیں بھائی، اس کی ابتدا کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ کیا ہم نے ابتدا پہ کچھ پریکٹس کی، ابتدائی پہلو ہم نے استعمال کیے، تو وہ چیز، تو وسیلے کا مطلب بھی ہم سمجھے اور جہاد سے بھی ہم سمجھے، اس میں خلط ملط کیا جاتا ہے۔ تو وسیلہ یعنی ہمارے وہ عمل جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب آ جائے، نہ کہ وسیلے سے دعا مانگنا، جس کے لیے اللہ نے منع فرمایا۔ جیسا سورہ المومنون آیت نمبر 117 میں اللہ نے صاف انداز میں فرما دیا، جو شخص بھی اللہ کے ساتھ ملا کر کسی اور سے بھی دعا کرے، تو اس کی یہ دعا بے دلیل ہے، ایسے آدمی سے اس کے رب کے حضور بڑا سخت حساب لیا جائے گا۔ ایسے لوگ تو کافر ہو گئے جن کو کبھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ دیکھیے اللہ نے صاف فرما دیا کہ اللہ کے ساتھ ملا کر اللہ سے دعا کرنا، کسی کو بھی ملائے، اس کے باقاعدہ واقعات ملیں گے کہ جب قحط پڑا تو وقت کے خلیفہ کے سامنے سارے لوگ آئے کہ بھئی یہ قحط پڑ گیا، تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ وسلم جیسا کرتے تھے دعائیں، ہم وہاں جائیں گے، کسی ایک پہاڑی پر جاتے تھے، وہاں جا کے دعا کریں گے۔ کہاں ایسا بولا گیا کہ آپ وسلم کے قبر اطہر پہ جائیں گے یا آپ وسلم کے وسیلے سے ہم دعا کر لیں گے؟ تو وہاں ان کے آپ وسلم کے چچا کو ساتھ میں لے کے گئے، وہاں دعائیں کی، تو وہاں کلیئر ہو جاتا کہ وسیلے کی دعا اتھینٹک نہیں ہے میرے بھائی۔ پھر قرآن میں وہ بھی آیت موجود ہے کہ جو بھی مانگنا ہے اللہ سے ڈائریکٹ مانگو۔ جوتے کا حدیث موجود ہے کہ جوتے کا تسمہ بند بھی مانگنے کا رہا تو اللہ سے مانگو، کیونکہ آیت موجود ہے کہ میں تمہارے شہرت کے قریب ہوں۔ پھر سورہ البقرہ آیت نمبر 186 میں بھی ہے کہ یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ سے کیسے مانگے، تو پہنچ ہی جاتا ہوں میں کسی بھی پکارنے والے کی پکار پر جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو مطلب ڈائریکٹ اللہ سے ہم سمپرک کریں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگے، نہ کسی کے وسیلے سے دعا کرے، جس کے لیے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے، اس پر عمل کرنے، اس پر موت تک جمع رہنے کی مہربانی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔